ہمارا ابن بطوطہ پارٹ 2 کردار کی تاثیر۔ ہمارا ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں ایک جگہ اپنی ایسی آبیتی لکھتا ہے جسے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اگر ڈاکوؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں قاعدے سے سمجھایا جائے تو وہ بھی نیک آدمی بن سکتے ہیں۔ ہمارے ابن بطوطہ کی یہ آبیتی بڑی مزیدار ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں ایک بار ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ میں نے جنگل کے کنارے ایک بڑھیا کو دیکھا۔ وہ بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ صدا لگا رہی تھی، بھگوان بھلا کرے، بھگوان کرے۔ مجھے اس بڑھیا پر ترس آیا۔ میں نے اپنی چادر دے دی، کچھ پیسے بھی دیے۔ چادر اور پیسے پا کر بڑھیا اور زور زور سے پکارنے لگی۔ میں آگے بڑھ گیا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ بڑھیا ابھی تک اسی طرح چیخے جا رہی تھی۔ میں تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ اچانک ایک طرف سے 7 ڈاکو آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں بھالے تھے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، میرے منہ میں روئی ٹھونس دی اور میرا سامان لوٹ لیا۔ پھر مجھے رسیوں سے جکڑ کر ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کنویں میں پانی نہیں تھا۔ کنویں میں گرنے سے کچھ چوٹ بھی آئی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ کنویں سے کس طرح نکل سکوں گا۔ اگر اسی طرح بندھا پڑا رہا تو بھوکوں مر جاؤں گا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، تو بڑا مہربان ہے، تیرا بڑا احسان ہے، اے اللہ مجھے اس نئی مصیبت سے بچا لے، اس اندھے کنویں سے نجات دے دے۔ یہ دعا کرتے وقت مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا۔ میں سوچنے لگا، اسی طرح ان کو بھی کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ نے اپنی مہربانی فرمائی، ان کو کنویں سے نکالا، پھر انہیں مصر میں بڑی عزت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آیا تو مجھے بڑی دھارس بندھی۔ دل ہی دل میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا اور رسیوں سے چھٹکارا پانے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ کنویں میں پتھروں کے ٹکڑے بھی پڑے تھے۔ ان میں سے میں نے ایک پتھر کو اس طرح ٹوٹا ہوا دیکھا کہ اس کا ایک طرف کا ٹوٹا ہوا حصہ کچھ دھاردار تھا۔ میں ہاتھوں پر بندھی رسی کو پتھر کی دھار سے رگڑنے لگا۔ دیر تو لگی لیکن بار بار رگڑنے سے رسی کٹ گئی۔ رسی کٹ جانے سے میں بہت خوش ہوا۔ اب میرے ہاتھ چھوٹ چکے تھے۔ میں نے ہاتھوں سے جلدی جلدی سارے بدن کی رسیوں کو کھولا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب یہ سوچنے لگا کہ کنویں سے کیسے نکلوں۔ میں نے ایک تدبیر سوچی۔ میں کنویں میں پڑے ہوئے پتھروں کو کنویں کی دیوار کے برابر چننے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس طرح تلے اوپر پتھر رکھ کر اونچا کر لوں گا، پھر کسی طرح اچک جاؤں گا۔ پتھروں کو اکھاڑنے سے اس میں گڈھا ہونے لگا۔ کچھ اور گڈھا ہوا تو اچانک ایک لوٹا نکلا۔ اس لوٹے میں اشرفیاں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے اشرفیوں سے بھرا لوٹا دیکھا تو مسکرایا۔ اب میں نے اپنا تہبند کھولا، اسے لمبائی سے پھاڑا، ایک حصہ خود باندھ لیا، دوسرے حصے سے لوٹے کو باندھا اور اس کے بعد پتھروں کو تلے اوپر چن کر اتنا اونچا کر لیا کہ آسانی کے ساتھ کنویں سے نکل آیا اور لوٹے کو کھینچ لیا۔ میں اشرفیاں لیے ہوئے بڑھیا کے پاس گیا۔ میں نے بڑھیا کو ایک اشرفی دی اور پھر جنگل کے اندر چلنے لگا۔ بڑھیا اشرفی پا کر پوری طاقت سے پھر چیخنے لگی۔ بڑھیا کی آواز سنتے ہی وہ 7 ڈاکو جنگل سے نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں بھالے تھے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، مجھے پہچانا بھی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، ان سے ڈرنے کے بدلے مسکرانے لگا۔ میں نے ان سے کہا، بھائیو دیکھو، نہ تم مجھے جانتے ہو اور میں نہ تم کو جانتا ہوں، نہ تم میرے دشمن نہ میں تمہارا دشمن۔ دیکھو مجھے نہ تو رسیوں سے باندھنا اور نہ مارنا پیٹنا۔ تم کو تو مال چاہیے تو لے لو، میں تمہارے لیے بہت بڑی رقم لایا ہوں، میں تو تم کو ساری رقم دے دوں گا، لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ کیا؟ سارے ڈاکو ایک ساتھ بولے اور انہوں نے اپنے اپنے بھالوں کی نوک میری طرف سے ہٹا لی۔ تم مسافروں کو کیوں لوٹتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ برا کام ہے؟ ڈاکو سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے کہا، دیکھو بھائیوں، لوٹ مار بڑا برا کام ہے۔ لوٹ مار کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ حلال کمائی کو بہت پسند کرتا ہے، حلال کمائی کھانے والے کی دعا قبول کرتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ تم سب غریب ہو اور کام کرنے سے جی چراتے ہو۔ پیارے بھائیوں، بڑے دکھ کی بات ہے، تم سب ہٹے کٹے اور جوان ہو، بڑے سے بڑے کام کر سکتے ہو اور زیادہ سے زیادہ کما کر آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو، حلال کی کمائی کھا کر اللہ کو خوش کر سکتے ہو۔ دیکھو اللہ نے تم پر بڑی مہربانی فرمائی ہے، مجھے تمہارے پاس بھیج دیا۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے اشرفیاں لایا ہوں، لو اور توبہ کرو، اور آج سے ڈاکہ نہ ڈالو گے۔ تم ان اشرفیوں سے تجارت کرو، تجارت میں سچائی سے کام لوگے تو اللہ برکت دے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اشرفیاں ان کے آگے ڈال دیں۔ اشرفیاں دیکھ کر ڈاکو ہکا بکا رہ گئے۔ تھوڑی دیر
चुप खड़े रहे। फिर बोली, ये अशरफियाँ आपको कहाँ से मिली? मैंने जवाब दिया, प्यारे भाइयों, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अगर इसे याद रखो और इसके हुक्म पर चलो, सच बोलो और हराम बातों से बचो, तो वह उसी तरह मदद करता है। अपने बंदों को ऐसी राहों से देता है कि बंदे सोच भी नहीं सकते। तुमने मुझे लूटा, मुझे रस्सियों से जकड़ा, अंधे कुएं में डाल दिया। देखने में तो मैं एक मुसीबत में फंस गया, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। कुएं में अल्लाह का नाम लिया, उससे दुआ की। अल्लाह ने मुझे कुएं से छुटकारा दे दिया। इसी में मुझे अशरफियों का लौटा भी मिला। मैंने सोचा तुमको रकम की ज़रूरत है, अगर तुम अच्छी खासी रकम पा जाओगे तो फिर डाका डालना छोड़ दोगे, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आया। मैंने जैसा सोचा था वह ठीक निकला। ये कहकर मैं चुप हो गया, उनके चेहरों को देखने लगा। उनके चेहरों पर एक रंग आता और एक जाता। वे कुछ सोच रहे थे। अचानक वे सब मेरे कदमों पे गिर पड़े और तौबा करने लगे। मैंने तारस बंधाई और कहा, अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है, वह तौबा करने वाले को बहुत पसंद करता है। अल्लाह तुमको ज़रूर माफ़ कर देगा और तुम पर रहमत नाजिल फरमाएगा। और ये तो बताओ, ये बुढ़िया कौन है? वह हमारी माँ है, राकू ने बताया। उसने हमें पहले चोरी सिखाई। जब हम छोटे थे तो उसके कहने से लोगों के घरों में चुपके से घुस जाते और आंख बचाकर चीज़ें चुरा लाते। चोरी करते करते आज हम डाकू हो गए। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपनी माँ को कत्ल कर देंगे। ना ना, मैंने डाकुओं को समझाया, देखो, जिस तरह मेरे समझाने से बात तुम्हारी समझ में आ गई, इसी तरह हो सकता है अल्लाह तुम्हारी माँ पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। अब तुम जाओ और अपनी माँ को समझाओ, अल्लाह से दुआ भी करो। आप भी हमारे साथ चलिए। मैं इनके साथ हो लिया। वह सब बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया उनके साथ मुझे देखकर हैरान रह गई। उसके बेटों ने सारा किस्सा सुनाया, फिर अपनी तौबा का हाल बयान किया और उससे भी तौबा करने को कहा। बुढ़िया को भी अल्लाह ने तौफीक दी, उसने भी तौबा की। फिर वह सब मुझे जंगल के किनारे एक पहाड़ पर ले गए। पहाड़ पर इनका मकान था। उन्होंने मुझे ठहराया। उन्होंने मेरी बड़ी खातिर की। 3 दिन बाद मैंने उनसे कहा, अच्छा बस अब चला मैं। उन्होंने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, जहाँ अल्लाह ले जाए। घूमने फिरने तो निकला ही हूँ। बुढ़िया के सातों बेटों ने कहा, 2-4 दिन और रुकिए, हमने सोचा है कि हम इस मकान को छोड़ दें, शहर में जाकर रहें बसें और कोई रोज़गार करके हलाल कमाई खाएं। हमने लूट का सामान अलग कर दिया है, ये सारा सामान हम खैरात कर देंगे। शाबाश, बहुत अच्छा सोचा तुमने। मैंने इनकी हिम्मत बढ़ाई। 2-3 दिन और इनके साथ रहा। फिर जब वे अपना सामान लेकर शहर की तरफ चले तो मैं भी इनके साथ हो लिया कि देखूं किस तरह शहर में ये लोग जाते हैं और वह कैसा शहर है। आखिर घूम फिर कर मैं यही तो देखना चाहता था।